اتنی حسین و جمیل تھی کہ جب ولادت بسعادت ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سرکار پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا اپنے گھر میں بیٹھ کے کیسر و کسریٰ کے محلات کو بھی، یعنی کہ سرکار کی آمد سے ہر طرف روشنی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار کو میں نے پیدا کیا تو میرا گھر اللہ کی انوار و تجلیات کا مرکز بن گیا تھا۔ اس قدر رب نے اپنی نورانیت کو ہمارے گھر کے اندر نازل فرمایا تھا۔ تو برادران اسلام، جو بھی بندہ اپنے دلوں کو حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستہ کرتا ہے، رب اس کے دل کو بھی نور بخشتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی تو ہے ہی نور۔ ہمارے نبی کے ساتھ جس نے بھی دل لگایا، جس نے بھی اپنے تعلق کو وابستہ کیا، رب کریم اس بندے کے دل کو بھی نورانیت سے بخش دیتا ہے، اس کے دل کو بھی نورانیت سے مزین کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کو لے کے گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پالا، حضور علیہ السلام کی پرورش کی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کے اندر جو خواتین تھیں، غربت تھی وہاں کے علاقے میں، تو دن کو سورج کی روشنی سے اپنے کام کاج کیا کرتی تھی، اور رات کو جب کھانا وغیرہ کھا کے فارغ ہوتی تو اپنے دیے کو، چراغ کو بجھا دیتی تاکہ کل کے لیے ہم اس کو استعمال کریں اور یہ بچ جائے۔ لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ بھی یہودی قبیلے کے مطابق متوسط طبقے کی تھی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب سرکار کو اپنے گھر میں جگہ دی، اللہ اکبر، قبیلے والی عورتیں کچھ دنوں کے بعد آ کے حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہتی ہیں، اے حلیمہ، تو گھر میں کیا لائی ہے کہ تیرا گھر رات کو بھی پوری رات روشن رہتا ہے؟ ہم رات کو کھانا کھانے کے بعد چراغ کو بجھا دیتے ہیں کہ کل کام آئے گا، غربت ہے، لیکن تو نے گھر میں کون سا کاروبار کھولا ہے کہ تیرے گھر کے اندر اتنی برکت ہے کہ تو رات پوری چراغ کو جلائے رکھتی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اے میرے قبیلے کی عورتوں، آؤ میں تجھے وہ چراغ دکھاتی ہوں کہ وہ چراغ کون سا ہے۔ اور اس قبیلے والی عورتوں کو حضرت حلیمہ لے کے سرکار کے قریب لے کے جاتی ہیں اور جا کے فرماتی ہیں کہ اے میرے قبیلے کی عورتوں، یہ وہ چراغ ہے، خدا کی قسم جب سے یہ گھر میں آیا ہے اللہ عز و جل نے میرے گھر کو نورانیت سے منور فرما دیا ہے۔ تو یہ اللہ عز و جل نے ہمارے آقا کو نور عطا کیا ہوا تھا، جو کہ جہاں جاتا وہاں پہ بکھیرتا بکھیرتا آگے چلا جاتا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب چلتے تو جہاں پہ قدم مبارک رکھتے تو اس قدم کو جب اٹھاتے تو رب اس جگہ کو بھی نور بنا دیتا، اس جگہ کو بھی نورانیت عطا کر دیتا، اور اس نورانیت سے پھر خوشبوئیں مہکتی جو پوری گلیوں کے اندر خوشبو کو پھیلا دیتی تھی۔ تو یہ میرے آقا کی ذات ہے، جن کے قدم جہاں پہ لگے وہاں پہ بھی خوشبوئیں پھیلتی ہیں، وہاں پر بھی جانے والے لوگوں کے دلوں پر رب نورانیت بخشتا ہے۔ تو برادران اسلام، آج اگر ہم اپنے تعلق کو حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستہ کریں تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہوگا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجهه اذا ضحک یتلألأ فی الجدر۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار سے بڑھ کے کوئی حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجهه، گویا کہ حضور علیہ السلام کے چہرے میں ہمیں سورج نظر آتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا ضحک یتلألأ فی الجدر، جب ہمارے آقا مسکرایا کرتے تھے، تبسم فرمایا کرتے تھے، تو میرے آقا کے لبوں سے وہ نورانیت نکلتی جس کا عکس ہم دیواروں پہ دیکھا کرتے تھے۔ یہ رب نے ہمارے آقا کو نورانیت عطا کی ہوئی تھی، یہ روشنی، یہ حضور علیہ السلام کو رب نے حسن و جمال عطا کیا ہوا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات کو میں گھر سے باہر نکلا، 14ویں رات کا چاند اپنے جوبن پہ تھا، چمک دمک رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنے اوپر سرخ چادر اوڑے ہوئے ہیں،
اور حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے تو حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک نظر سرکار کے چہرے کو دیکھتا ہوں اور ایک نظر میں 14ویں رات کے چمکتے دمکتے چاند کو دیکھتا ہوں۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی کہا کل قمر لیلۃ البدر، سرکار کا چہرہ چاند جیسا حسین ہے۔ مانا نہیں، پھر میں نے کہا لمڑا قبلہ ولا بعدہ مصرا، میرے آقا اس قدر حسین ہے کہ نہ آپ سے پہلے کوئی اتنا حسین ہوئے نہ بعد میں کوئی ہوگا۔ یہ رب نے حسن ہمارے آقا کو عطا کیا تھا۔ تو برادران اسلام، یہ حسن و جمال جس کے نصیب میں آیا، جس نے بھی اپنے دلوں کو سرکار کی تحلیل میں جھکا دیا، رب نے اس کے دلوں کو بھی نبی کریم کے نور سے منور فرما دیا۔ حضور علیہ السلام کی عظیم حسن و جمال سے اس کے دلوں کو مزجل فرما دیا۔ تو آج ہمیں بھی اپنے دلوں کو حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستہ کرنے کا ہمیں ایک پہلو جو ہے اس کو بھی اپنانا چاہیے۔ دیکھیں، آج اگر ہم دنیا میں کسی فرد سے محبت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون حسین ہے، کون حسن و جمال کا ایک کمال رکھتا ہے، لیکن اگر کوئی اچھے رنگ والا ہو لیکن اس کے نقوش اچھے نہ ہوں بدن کے، ہم کہتے ہیں کہ اس کے نقوش اچھے نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے اس کی سفیدی بھی مانت پڑ جاتی ہے۔ لیکن ایک بندے کی رنگت کالی ہو لیکن نقوش اچھے ہوں، ہم کہتے ہیں کہ رب نے نقوش کتنے اچھے دیے، کاش یہ رنگت بھی سے سفید عطا کی جاتی تو بڑا حسن و جمال کا ملکہ ہوتا۔ لیکن حضور علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا رنگ بھی رب کریم نے حسن و جمال کا ملکہ عطا کیا ہوا تھا، اور میرے آقا کے بدن کے جو نقوش تھے وہ بھی انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل رکھنے والے تھے۔ تو رب کریم نے سرکار کو یہ حسن عطا کیا تھا، اور حضور علیہ السلام کی جمال اتنا تھا کہ سرکار کے جمال کو دیکھ کے لوگ دار اسلام کے اندر داخل ہو جاتے۔ وہ جو عورت تھی بوریا جو مکہ کو چھوڑ کے کہیں اور جانا چاہتی تھی، اس نے کیا سنا تھا؟ اس نے سنا تھا کہ میں نے سنا ہے مکے میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، اور اس نے دعوی نبوت کیا ہے، اور جو بھی اس کے چہرے کو دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اپنی جان مال کو اس کے قدموں میں نچھاور کر دیتا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ ہمارے آقا کو رب نے کیا حسن عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص رہا نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضور علیہ السلام کو وہ حسن عطا کیا گیا تھا کہ جس کے اندر گمان میں بھی نقص نہیں آتا، وہ میرے آقا کی خوبصورتی کا عالم تھا۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، شاعر حضور علیہ السلام کے، اور آپ نے شعراء کی اگر نظمیں غزلیں پڑھی، وہاں پہ جب وہ کسی کے حسن کو بیان کرتے ہیں تو وہ اپنے محبوب کے چہرے کے حسن کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ جو شاعر ہوتا ہے وہ حسن کو دیکھنے میں ایک عظیم کمال رکھتا ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت بھی میرے آقا کی نعت پڑھا کرتے تھے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شاعر فرماتے ہیں کہ جب میں سرکار کی بارگاہ میں جاتا تو میں چاہتا کہ میں سرکار کے چہرے کو جی بھر کے دیکھ سکوں۔ فرماتے ہیں کہ سرکار کے چہرے پہ وہ روشنی تھی کہ میں اپنی نظروں کو جھکا لیتا، اس قدر رب کے انوار و جمال سرکار پہ اتر رہے ہوتے تھے کہ کوئی ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ رب نے ہمارے آقا کو حسن عطا کیا ہوا تھا۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے آنکھوں میں ہاتھ رکھتا آنکھوں کا، اور انگلیوں سے تھوڑے تھوڑے خلا کر کے میں دیکھتا ہے کاش پھر میں دیکھ سکوں جی بھر کے۔ فرماتے ہیں جب بھی میں انگلیوں میں تھوڑی سی خلا لاتا پھر میری آنکھیں جھک جاتی۔ وہ حسن میرے آقا کو رب نے عطا کیا تھا۔ اور یہی حضرت صاحب فرماتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں صحابہ تھے، میرے آقا نے فرمایا اے حسان آؤ ممبر پہ میری نعت بیان کرو۔ حضرت حسان بن ثابت ممبر پہ آتے ہیں اور نعت بیان کرتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان سرکار کے قریب کھڑے ہو کے کیا نعت کرتے ہیں؟ نعت بیان کرتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ تب میری آنکھ دیکھتی کہ کسی ماں نے کوئی جنا ہوتا تو دیکھتی نا۔ یا رسول اللہ آپ اتنے حسین و جمیل ہیں، آپ جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔
خلقت مبرأ من کل عیب۔ اب دیکھیں جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، اب محبوب میں کوئی عیب ہو بھی تو محب کو نظر نہیں آتا، محبوب کا عقلی توازن کمزور ہو، لیکن محب جو محبت کرتا ہے اس کے سامنے وہ بھی کوئی بات نہیں ہوتی کہ اس کا عقلی توازن کمزور ہے تو میں محبت چھوڑوں، بلکہ وہ محبت کرتا ہے اس کا عقلی توازن کمزور بھی ہو محبوب و معشوق کا، لیکن محب کو وہ بھی نظر نہیں آتا۔ اور بھی کوئی بھی عیب ہو تو محبت کرنے والے کو اپنے محبوب میں عیب نظر نہیں آتے، لیکن میرے آقا کی ذات کیا تھی؟ حضرت سعد فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو رب نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، سبحان اللہ، جس میں عیب ہوں تو عیب نظر نہیں آتا کوئی محبت کرنے والا ہو، لیکن میرے آقا تو وہ ہیں کہ جن کے اندر رب نے کوئی عیب رکھا ہی نہیں ہے، ہر لحاظ سے میرے آقا ایک بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ یا رسول اللہ آپ کو رب نے ایسے تخلیق فرمایا جیسا آپ خود چاہتے تھے، جسے میں نے شروع میں حدیث بیان کیا اول ما خلق اللہ نوری، میرے آقا نے میں سب سے پہلے رب نے میرے نور کو تخلیق کیا، تو اب اس نور نے جیسا وجود چاہا رب نے وہ وجود ہمارے آقا کو عطا کیا۔ اور پھر اللہ اکبر، میرے آقا کی زلفوں کا ذکر آئے تو قرآن کہتا ہے واللیل، اے محبوب تمہاری زلفوں کی قسم، میرے آقا کے مکھرے کا ذکر آئے تو قرآن کہتا ہے والضحیٰ، اے محبوب آپ کے مبارک والضحیٰ چہرے کی قسم، اللہ اکبر، میرے آقا کی آنکھوں کا ذکر آئے تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، یہ وہ خوش بخت آنکھیں ہیں، یہ وہ عظیم آنکھیں ہیں کہ جنہوں نے رب کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، کیا حسن و جمال رب نے ہمارے آقا کو عطا کیا تھا، تو گویا کہ جیسا میرے آقا نے چاہا ویسا رب نے حضور علیہ السلام کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد محترم کے ساتھ تھی کہ حضور علیہ السلام ایک سواری پہ تشریف فرما تھے، تو میرے والد محترم نے کہا کہ اے بیٹی میں نے سرکار سے کچھ مسئلہ پوچھنا ہے، تو میں ان کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو آؤ تم بھی ساتھ چلو، سرکار کو دیکھ لینا، تمہارے بھی دل کے مقدر مزید مزین و منور ہوں گے۔ تو حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہیں کہ میں اپنے ابا حضور کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں گئی، اور جب میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی تو میرے والد محترم نے سرکار سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہا لیکن نظریں جھکی ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے والد محترم سرکار نے دیکھ کے گفتگو کیوں نہیں فرما رہے؟ تو حضرت میمونہ بنت کردم فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ میں بھی دیکھوں، کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تو حضرت میمونہ بنت کردم فرماتے ہیں میں نے اپنی نگاہوں کو جھکانا چاہا، لیکن حسن و جمال انوار و تجلیات کا وہ مرکز تھے کہ میری آنکھیں اوپر نہ جا سکیں کہ میں سرکار کے چہرے کو دیکھ سکوں۔ میمونہ بنت کردم فرماتے ہیں پھر میں نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا، اور جب میں نگاہوں کو نیچے جھکایا تو میں نے دیکھا کہ سرکار کے نالین سے سرکار کی کچھ انگلی مبارک کا حصہ باہر ہے۔ میں نے کہا کہ میں ان کو دیکھوں، جب میں نے دیکھنا چاہا حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہیں کہ ہمارے آقا کے پاؤں کی انگلیوں کا وہ حسن تھا کہ رب کی قسم مرتے دم تک وہ بھی میں نہیں بھول سکتی۔ وہ میرے آقا کو حسن عطا کیا گیا تھا کہ میرے آقا کے نالین مبارک سے انگلیوں کا جو حصہ ظاہر تھا اس کو بھی دیکھنے کے صحابہ تاب نہ لا سکتے تھے، بلکہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں، تو اس صحابہ میں سے جنہوں نے میرے آقا کے حسن کو بیان کیا وہ 20 کے لگ بھگ ہیں۔ 20 صحابہ نے میرے آقا کو حسن کو بیان کیا، کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ حسن تھا، اور جو دیکھتا وہ جی بھر کے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جنہوں نے جیسے دیکھا انہوں نے کتب میں درج کیا کہ میرے آقا اس قدر حسین و جمیل تھے، اور حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک جو تھا یہ سینے کے برابر تھا۔ اب اگر کسی کا پیٹ نکلا ہوا تو یہ بھی ایک خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن سرکار کا سینہ اثر اور پیٹ مبارک برابر تھا، اور یہ بھی ایک حسن و جمال کا ایک کمال رکھتا ہے۔ اور میرے آقا کو رب نے ہر لحاظ سے حسین بنایا تھا، متوسط قدم حضور علیہ السلام کا قد مبارک تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے چاہے وہ متوسط قدامت والے ہوں یا بڑے قد والے، جب بھی جس مجلس میں بھی میرے آقا تشریف فرما ہوتے تو دکھنے میں سب سے بڑے سرکار لگتے،
لیکن جب چلتے تو میرے آقا متوسط قدامت کی سمت رکھنے والے تھے. تو یہ بھی ایک حسن کو ظاہر کرتا ہے جو رب نے ہمارے آقا کو عطا کیا تھا. شفا شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس اور ایک مقام پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ روایت بیان کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے اوپر والے جو دو دانت تھے ان کے درمیان خلا تھی. تو اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب میرے آقا گفتگو فرماتے تو ان دندان سے نور نکلتا جو اس قدر ہوتا کہ لوگوں کے دلوں کو بھی وہ منور کر دیتا. یہ میرے آقا کے دندان مبارک میں جو خلا تھی، گفتگو کے درمیان جب وہ نظر آتی تو خلا سے بھی نور کی کرنیں نکلتی تھی. یہ رب نے ہمارے آقا کو حسن عطا کیا تھا. تو برادران اسلام، یہ حسن جمال ہمارے آقا کو عطا کیا گیا، تو اس محبوب سے کیوں نہ پھر ہم محبت کریں، اس محبوب کے ساتھ کیوں نہ ہم اپنے دل کو لگائیں. اس محبوب کی صورت بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور ہمارے آقا کی سیرت کا ایک ایک پہلو بے مثل و بے مثال ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے حسن و جمال پہ فرماتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے متعلق یا صاحب الجمال، اے حسن و جمال کے مالک، و یا سید البشر، اے انسانیت کے سردار، من وجهک المنیر، آپ کے نور، آپ کے چہرے کو وہ نور عطا کیا گیا ہے کہ لقد نفر القمر، چاند بھی آپ کے چہرے سے نور خیرات میں لیتا ہے. سبحان اللہ. یہ حسن حضور علیہ السلام کو رب نے عطا کیا تھا. اور ایک اور مقام پہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، یہ وہ شخصیت ہے کہ سرکار کا ان کو جاگتے ہوئے 72 مرتبہ دیدار کا شرف حاصل ہوا ہے، جاگتے ہوئے. تو حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کان اذا تبسم فی البیت فی اللیل اضاء اللیل، کہ جب میرے آقا مسکراتے تھے تو سرکار کی مسکراہٹ سے پورے گھر کے اندر روشنی پھیل جاتی تھی. اتنا نور اللہ عز و جل نے ہمارے آقا کو عطا کیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرما ہے، کسی چیز کو سی رہی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے میرے آقا بھی تشریف فرما ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کچھ حصہ سی رہی ہیں، اور سامنے بیٹھ کے ہمارے آقا اپنے نالین مبارک کو سی رہے ہیں. کیا کوئی ایسا بھی مالک اور ایسا بھی نبی ہے، نبیوں کا نبی، تاجدار کائنات، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اپنے نالین کو خود سی رہے ہیں. آج اگر ہمیں کوئی مال دولت آ جائے، آج اگر ہمارے پاس کوئی عہدہ ہمیں مل جائے، یا آج اگر ہمیں کوئی گاڑیاں مل جائیں، ہمیں کوئی محل مل جائے، تو ہم نیچے پاؤں نہیں رکھتے کہ ہمارے جوتے گندے ہو جائیں گے. لیکن میرے آقا کی عاجزی کا عالم دیکھیں، یہ سیرت ہے. صورت میں بھی بے مثل ہے ہی ہے، سیرت میں بھی بے مثل و بے مثال ہے. میرے آقا اپنے حجرہ مبارک میں حضرت عائشہ کے سامنے بیٹھ کے اپنے نالین کو سی رہے ہیں. عاجزی کا ایک سبق امت کو دیا. حضرت عائشہ نے جب میرے آقا کو دیکھا تو حضرت عائشہ نے اپنے سوئی کو رکھا اور سرکار کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا شروع کر دیا. اللہ کو جب دیکھتی پھر نظر نیچے جھکتی، پھر دیکھتی پھر جھکتی، کیونکہ نور تھا نا، نورانیت کا، اللہ کے جمال کا مظہر تھا. تو حضرت عائشہ کو جب سرکار نے دیکھا کہ عائشہ کیا بات ہے کہ بار بار مجھے دیکھ رہی ہو اور لگاتار مسلسل دیکھنا چاہ رہی ہو، تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے چہرے پہ پسینے کے قطرات تھے اور وہ ایسے نظر آتے تھے جیسے کہ پھول کی کلیاں مہک رہی ہیں. اللہ اکبر. یہ میرے آقا کے چہرے پہ پسینوں کے قطروں کا کمال ہے. اور ایک فرمایا کہ جیسے کہ موتی بکھر رہے ہیں. یہ سرکار کو میرے آقا نے حسن عطا کیا ہوا تھا. اور ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ مبارک میں کوئی چیز سی رہی تھی، تو ان کی سوئی ان کے ہاتھ سے گری نیچے، اور اندھیرا تھا، گھر کے اندر کوئی چراغ وغیرہ بھی نہیں تھا کہ جس کو جلا کے سوئی کو تلاش کرتی. تو اتنے میں حضرت عائشہ فرماتی کہ سرکار دو عالم میرے حجرہ اندر کے اندر داخل ہوئے. جب سرکار داخل ہوئے تو سرکار کے نالین رکھنے کی برکت سے میرا پورا کمرہ روشن ہو گیا. اتنی روشنی ہوئی کہ میں نے اس روشنی سے اپنی سوئی کو تلاش کر لیا. تو برادران اسلام، یہ ہمارے نبی ہیں.
अल्लाह हज़रत फरमाए रुख दिन है या महर समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्क खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पे, क्या ही बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत ने जुबिला के कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। कि ना मेरे आका सूरज है, ना चांद है, ना मेरे आका एक दुनियावी मिसाल के अंदर हम आका को ला सकते हैं। हमारे आका के मुतल्लिक जो भी मिसालें दे, आखिर में आला हज़रत ने नतीजा बयान किया कि आखिर में ये कहना पड़ेगा ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे आका को रब ने एक अजीम कमाल अता किया हुआ था, हुस्न में भी एक अजीम कमाल और जमाल के अंदर भी हसीन कमाल। और जब किसी के साथ मेरे आका हम कलाम होते तो जिससे हम कलाम होते रब उसके दिलों को भी नूरानियत से मुनव्वर फरमा देता। और मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो लिबास मुबारक था, अगर वो भी किसी के पास होता और उस कोई बीमार होता तो उस लिबास मुबारक और उस जुब्बे मुबारक का कुछ हिस्सा पानी में भिगोया जाता और वो पानी बीमार को पिलाता है तो रब उस बीमार को भी शिफा अता फरमा दिया करता था। सुभान अल्लाह। ये कमाल, ये हुस्न, ये मोजज़ात, ये आलिशान मर्तबे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने महबूब को अता फरमाए। तो ब्रदरान इस्लाम, हमें हज़ूर अलैहिस्सलाम को हुस्न तो अता किया था, दुनियावी तकाज़ा है कि उससे मोहब्बत करते हैं जो हसीन हो, तो फिर हमें अपने दिलों को सरकार की दहलीज पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे आका जैसा ना कोई है ना होगा। सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये हज़ूर अलैहिस्सलाम को रब ने अज़मतें अता की थी। रब कायनात हमारे दिलों के अंदर वही अज़मतें हमेशा कायम रखे और जब हम दुनिया से जाएं तो हमारे दिल के अंदर हज़ूर अलैहिस्सलाम की कामिल व अकमल मोहब्बत रची बसी हुई हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।